حامد کے چلتے ہوئے قدم رک گئے اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا اور اطمینان کر لینے کے بعد اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جلدی سے ماسٹر حنیف کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے 1000 روپے کے نوٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ ایک لمحے کے لیے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ ضروری بات ہے، راستے میں پڑی ہوئی چیز کے مالک نہیں بن جایا کرتے ہیں، بلکہ اسے مالک تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ماسٹر حنیف کا ہی نوٹ ہوگا۔ ان سے پوچھ لوں اور ساتھ ہی آس پاس کے 2-4 گھروں سے بھی معلوم کر لوں، جس کا ہوا اس تک پہنچا دوں گا، بڑا ثواب ملے گا۔ پھر اگلے ہی لمحے گردن جھٹک کر وہ اپنے آپ سے بولا، واپس کیسے کروں؟ میں تو اس سے مزے اڑاؤں گا، برگر، سموسے، چاٹ، دہی بھلے اور بہت ہی مزے کی چیزیں کھاؤں گا، کتنا مزہ آئے گا۔ یعنی کہ ہم مزے بھی اڑائیں گے، اور آخر شاہد نے بھی تو 2 مہینے پہلے ہماری دعوت کی تھی۔ کئی دنوں تک ہم تینوں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور وہ تھا کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم تینوں دوست میرے بھی گن گائیں گے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بھی بنا ڈالا اور اس کا رخ اپنے دوستوں کے گھروں کی طرف تھا۔ اس نے تینوں کو گھروں سے بلا کر اکٹھا کیا اور دعوت کی خوشخبری سنائی۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کے دوستوں نے اس کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے اس کے اوپر طنزیہ فکرہ کسا، کیونکہ انہیں حامد کی مالی حالت کا بخوبی علم تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، کیونکہ کیکر کے درخت پر بیل نہیں اگا کرتے۔ شاہد اب میں بلال کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، حامد اور وہ دوسرے 2 دعوت، وہ بھی مہنگے ہوٹل میں، نہ بھلا نہ بھئی، عبداللہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اچھا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ لو یہ دیکھو۔ حامد نے جذباتی انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1000 روپے کا نوٹ ان کو نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اچھل پڑے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ارے واہ، تم تو چھپے رستم نکلے، مارے خوشی کے عبداللہ بول اٹھا اور پھر پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ 1000 روپے آئے کہاں سے ہیں؟ عید قریب ہے، یقیناً کسی رشتہ دار نے اس سے پہلے ہی عیدی دے دی ہوگی۔ حامد کے جواب دینے سے پہلے ہی عبداللہ اور شاہد بول پڑے، ہمیں اس سے کیا کہ 1000 روپے کہاں سے آئے، کیونکہ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، گننے سے نہیں۔ شاہد نے جواب دیتے ہوئے بہت بڑا اندازہ لگایا تھا۔ حامد نے کھانے کا آرڈر دیا۔ اب شاہد، قاسم اور حامد ان سب نے ہی آستینیں چڑھا لی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جو کچھ بھی ملا تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ مرغی فرائی اور بریانی نے انہوں نے انصاف کیا اور آخر پر آئس کریم پر بھی ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بل بنا، دوستوں کی فرمائش پر ٹھنڈی بوتلیں بھی منگوا کر حساب کتاب برابر کر دیا۔ شام کو ڈکار لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چارپائی کی سرہانے اماں غم سے ڈھال بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ وہ سچ مچ روحانسا سا ہو گیا۔ اماں اس کی اچانک آمد سے حیران ہوئی، پھر خود کو سنبھال کر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بس کیا بتاؤں بیٹا، تجھے تو پتہ ہی ہے گھر کے حالات کا۔ عید بالکل قریب ہے، بس 4 ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے لیے عید کے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے آج ہی میں نے تیرے ابا سے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے کپڑوں جوتوں کو بندوبست ضرور کرو، مہینے 2 مہینے کے لیے کسی سے ادھار ہی لے لو۔ تو پتہ ہے بیٹا تیرے ابا کو ادھار سے کتنی نفرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کہ یہاں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہہ کر اماں تھوڑی دیر کے لیے رکی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ بڑی مشکل سے تیرے ابا حنیف ماسٹر سے 1000 روپے ادھار لانے پر راضی ہوئے تھے۔ لے کر آنے پر یہاں تک کہ اماں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، بیٹا
بس بہت مشکل سے وہ 1000 روپیہ ملا تھا اور وہیں کہیں گر گیا، کیونکہ ان کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا۔ کہہ رہے تھے 1000 کا بندھا ہوا نوٹ تھا، ماسٹر حنیف نے جو دیا تھا، جا کر ڈھونڈا ملا ہی نہیں، اب ہم تیرے لیے نئے کپڑوں کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اماں نے آخری جملہ بہت ہی درد بھرے لہجے میں کہا اور حامد پر جیسے بجلی بن کر گرا۔ اب اسے پتہ چلا کہ جو 1000 روپے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کیا وہ اس کے اپنے ہی تھے، یعنی کہ وہ اپنے ہی پاؤں پر خود کلہاڑی مار چکا تھا۔ یہ جان کر پچھتانے لگا اور تصور میں وہ اپنے آپ کو پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہوا دیکھنے لگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔